حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک۔ اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک لوح محفوظ سے اس پہلے آسمان پر، یہ نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی دن میں نہیں، رات میں۔ رات بھی کون سی؟ لیلۃ القدر۔ اور وہاں سے سرکار کے پاک سینے پر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ اتنی عظمت والا کلام ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو پہلے قرآن سیکھے پھر لوگوں کو سکھائے۔ سب سے بہتر وہ ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ سیکھے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، ان کا تلفظ کیا ہے، پھر یہ سیکھے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں کو قرآن سکھانا شروع کرے،
ایسے پڑھنا ہے، تلفظ ایسے ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کا یہ معنی ہے، آیت کا یہ مفہوم ہے۔ جو آدمی یہ کام اختیار کر لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھیں، اپنا مائنڈ چینج کریں۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ بڑی کوشش کے باوجود میری جو قوم ہے نا، اس کے دل کے اندر سر، شعر، ترنم، اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ ساری تقریر میں قرآن پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ کہہ دیں گے ساتھی، ہاں سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ ویسے بات تو شرم کی ہے لیکن کر دینی چاہیے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، لیکن حرام ہے کوئی بندہ اٹھ کر نذرانہ پیش کرے۔ جو ہی میں شعر شروع کروں گا نا، کوئی ادھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ نہیں بھائی، شعر دین نہیں ہوتے۔ محبت دین کی پیدا کرو۔ محبت کس کی ہو؟ اللہ کے قرآن کی محبت ہو۔ یہ جو آج ہمارے اغیار، ہمارے مخالف بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، ترجمہ خواہ غلط کریں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، مفہوم خواہ غلط بیان کریں، لیکن ہماری قوم حرام ہے اس مولوی صاحب کی تقریر سن جائے جو صرف قرآن و حدیث پڑھے۔ یہ تو میں مجبوراً شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ سنتے رہیں، چلو بھی ذوق بھی چلو ملتا ہے تھوڑا سا، وگرنہ اصل چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن اصل ہے۔ جو قوم قرآن کو اختیار کر لیتی ہے، اس قوم کو پھر اللہ عروج بھی دیتا ہے اور ترقی بھی دیتا ہے۔ تو تہیہ کر لو، ہم نے قرآن سے پیار کرنا ہے، اس مولوی صاحب سے پیار کرنا ہے جو تمہیں قرآن سکھاتا ہے، جو تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے پھر آگے پڑھاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر، وہ فرماتے ہیں ہم صفہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد نبوی شریف لے جائے۔ تو مسجد نبوی شریف کا جو اندرون ہے، اس میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے جسے کہتے ہیں، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جو درویش مسکین سرکار کے غریب صحابہ، طالب علم صحابہ تھے، وہ یہاں رہتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ہم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا بھئی تم میں سے کون ہے جو بطحان جائے یا عقیق جائے؟ مدینہ شریف کے باہر دو بازار تھے، دو منڈیاں تھیں۔ ایک منڈی کا نام تھا بطحان اور دوسری کا نام تھا عقیق۔
راوی کو شک ہے کہ سرکار نے پتہ نہیں بتہان کہا یا عقیق کہا، بہرحال کسی منڈی کا نام لیا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو صبح صبح منڈی جائے اور بغیر ڈاکے کے، بغیر کسی کا حق مارے 2 اونٹنیاں لے کے آئے، اور اونٹنیاں بھی موٹی اور بڑی کوہان والی، یعنی جس کی کوہان موٹی ہو اور بڑی ہو اس کو بڑی اعلیٰ اونٹنی سمجھا جاتا ہے، اس کو مفت میں بغیر ڈاکے کے، بغیر کسی حق مارے کے 2 شاندار اونٹنیاں مل جائیں روز، کون ہے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا یہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ مفت میں ہمیں 2 اونٹنیاں مل جائے۔ تسی آپ سوچو آج کل اونٹ کنے دا ملتا ہے؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ دا اونٹ ملتا ہے، تو جے تانوں مفت دے 2 اونٹ ملنے شروع ہو جان، 2 اونٹنیاں تو موجاں نہیں لگ گئیاں، لگ گئی ہیں نا موجاں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ایسے کیا کرو کہ صبح کے وقت نا مسجد چلے جایا کرو، مسجد جا کر خود سیکھے یا خود پڑھے۔ کیا پڑھے؟ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں۔ جو بندہ صبح کو اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ کے محبوب نے اسے ارشاد فرمایا یہ 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے زیادہ قیمت رکھتی ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ آپ کو اگر شعر سناؤں تو اس کے کتنے جناب آپ کو پیسے ملیں گے، یہ اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو سرکار سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، خدا کی قسم ہے ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور قرآن کی ایک آیت ایک طرف ہے۔ یہ تو سرکار ترغیب دینے کے لیے فرما رہے ہیں۔ اور اگر سرکار نے فرمایا اگر کوئی 3 آیتیں پڑھے تو وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر کوئی 4 آیتیں پڑھ لے تو وہ 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے۔ تو پھر بھئی یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، تو کیا خیال ہے آج ہی سے یہ کام نہ شروع کر دیا جائے؟ قرآن پاک پڑھنے والا ہے، جس کو آتا ہے وہ خود پڑھے، اور جس کو زیادہ آتا ہے وہ آگے پڑھائے۔ لو مزہ تب ہے آج مسجد سے نکلنے سے پہلے کم از کم 2 آیتیں تو خود پڑھ لینا، دیکھ کر پڑھو تو اس کا ثواب زیادہ۔ چلو زبانی ہی پڑھ کے 2 آیتیں نکلنا، انشاءاللہ آپ کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر یہ درجہ ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے، لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ آگے چلیے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرآن پاک پر محنت کرتا ہے، بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، پھر قرآن کو سمجھتا بھی ہے، جو قرآن کا ماہر ہے، جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا او قرآن پڑھنے والے خاکی، تو ہے تو خاکی
لیکن میرا نوری کلام تو پڑھا کرتا تھا، میرا نوری کلام تو پڑھایا کرتا تھا، چل وہاں جا کے کھڑا ہو جا جہاں جبریل کھڑا ہے، وہاں جا کے کھڑا ہو جا جہاں میکائیل کھڑا ہے، جہاں میرے نوری فرشتے کھڑے ہیں، کیونکہ ساری زندگی تو نور کا کام کرتا رہا ہے، اب تیرا حشر بھی نوریوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر آگے قرآن پڑھاتے ہیں۔ اچھا، بندے ہوتے ہیں دو طرح کے۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم تو ماہر نہیں ہیں، ہم تو روانی سے قرآن پڑھ نہیں سکتے، ہم تو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، ہمیں تو قرآن پڑھتے وقت بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو آ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، آ تو صحیح، تو پڑھ تو صحیح۔ سرکار نے فرمایا جو مشکل سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سارت، نعرہ حیدری، اللہ کرے تیری مدد، اللہ خوب کرے تیری مدد۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ بندے کے اندر جو عیب ہوتے ہیں، جو کوڑ ہوتے ہیں نا، کوڑ، ان میں ایک کوڑ ہے حسد۔ یہ بندہ حسد کرتا ہے، بندے کے اندر ہوتا۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے کے پاس مال دیکھا نا تو دل میں آیا مینوں لبے نہ لبے ایدہ ککھ نہ روے، یہ ہے حسد۔ اور یہ بہت بری لعنت ہے، یہ نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، یہ حسد والی چیز ہے۔ وہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ سورۃ فلق، من شر حاسد اذا حسد۔ کسی کو مرتبہ مل گیا تو جلنا شروع ہو گیا، اس کو ٹور کیوں مل گئی، اس کو مرتبہ کیوں مل گیا، اس کا لوگ ادب کیوں کرتے ہیں، اس کا لوگ حیا کیوں کرتے ہیں۔ کسی کے نعرے لگتے دیکھے، وہ جل بھن کے کوئلہ کباب ہو گئے۔ اور یہ بیماری ہم مولویوں میں، نعت خانوں میں بڑی ہوتی ہے۔ محفل نعت ہو رہی ہے نا، ایک نعت خاں بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہا ہے، لوگ بڑی ویلیں دے رہے ہیں، اور جو باقی کے دوسرے نعت خاں ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت؟ اور تیرا بیڑا غرق، بس بھی کہہ رہے ان سارے پیسے تو ہی لے جانے دے۔ ہاں ایسے ہوتا ہے، یہ سچی بات ہے یہ۔ اور اگر 3-4 خطیب ہوں ایک جگہ، ایک خطیب کی تقریر زیادہ لگ گئی تو باقی وظیفے شروع کر دیں گے، اللہ کرے تیرا ستیہ ناز ہو جائے، تیرا سنگ بہ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد۔ یہ بڑی بری لعنت ہے، بڑی بری بیماری ہے۔ میرے بھائیوں، ملنا تمہیں وہی ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اب حسد کر کے تیرا کیا ہوگا؟ کیا تیرا تو فائدہ نہیں ہے نا۔ تو کسی کو عزت دے تو دعا مانگ، اللہ تجھے عزت دے وے، اللہ تجھے اور دے وے، اللہ مجھے بھی دے وے۔ یہ کہنا اللہ مجھے بھی دے وے، لیکن اگلے کے نقصان کی بات نہ کر بات اگلے کے نقصان کی، سوچ بھی نہیں۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، اس سے جل نہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو دیا ہے نا، مجھ کو بھی عطا کر۔ اچھا، حسد کیا ہے؟ دوسرے کی ٹور دیکھ کر، دوسرے کی شان دیکھ کر جلنا اور دعا مانگنا، یا اللہ یہ بیڑا غرق ہو جائے، یہ ہے حسد۔ اور ایک ہے رشک۔ رشک کیا ہے؟
یا اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا علی اثنین، حسد تو جائز ہی نہیں ہے نا، لیکن اگر حسد جائز ہوتا تو صرف دو بندوں کے لیے، اور یہ رشک کے معنی میں ہے، دو بندوں کے لیے رشک کرو، دو بندوں کے لیے۔ وہ دو بندے کون سے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن والی نعمت عطا فرمائی ہے، آیا پھر قرآن والی نعمت ملی، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناء الليل وآناء النہار، وہ دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں بھی قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ رشک اس پر کر جو دن رات قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا رشک کس پر کر؟ رجل آتاہ اللہ مالا، اس آدمی پر رشک کر جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مال آیا تو چھپا کے رکھ دیا، بس اب تجھے ہوا نہ لگے، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جو آدمی بخیل ہوگا جنت نہیں جائے گا، جنت نہیں جائے گا۔ یہ ہوتا ہے بخیل، بخیل پر تو لعنت پڑتی ہے نا۔ ہم نے جب شروع کیا تھا پڑھنا تو اس وقت کریمہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ فارسی کا کریمہ شعروں میں اندر ہے، اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ بخیل بود زاہد بحر و بر، بخیل اگرچہ خشکی اور تری میں اللہ اللہ کرنے والا ہو، اگرچہ ہر جگہ اللہ اللہ کرنے والا ہو، لیکن ہو کنجوس۔ بخیل بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل اگرچہ سمندری اور خشکی میں عبادت کرنے والا ہو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ نے کسی کو دیا مال تو وہ کنجوسی نہ کرے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں غریبوں کو، فقیروں کو، کبھی کبھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رجل آتاہ اللہ مالا، کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا آدمی ہے نا، اس پر بھی رشک جائز ہے۔ دعا مانگ اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی اسی طرح خرچ کیا کروں۔ خرچ کرنے والے کر گئے خرچ۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ، یہ قرآن پاک آپ کھولتے ہو تو رکوع لکھا نظر آتا ہے نا، عین رکوع، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی تراویح کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے، ویسے بھی
حضرت عثمان وہ ہیں جو ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کا سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے۔ تراویح میں جہاں حضرت عثمان رکوع کرتے تھے وہیں پر آج رکوع کا نشان بن گیا ہے۔ یہ رکوع ہے وہ۔ تو حضرت عثمان قرآن بھی اتنا پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لیا۔ اور مال کتنا خرچ کرتے تھے۔ سرکار کے پاس ایک بندے نے آ کے عرض کیا، آقا میں بڑا غریب ہوں، مجھ پر قرضہ بہت ہے، اور آقا کوئی امید بھی نہیں کہ قرضہ جلدی اتر جائے، بہت قرضہ ہے، کچھ مدد ہو جائے میری۔ تو غریب غربا یہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے تھے، مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ محبوبہ کوئی سوالی آ جائے تو جھڑکنا نہیں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو جھڑکنا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا محبوبہ لوگوں کو سمجھا صرف اللہ سے مانگے، تجھ سے مت مانگے، اگر تجھ سے آئے نا مانگنے کوئی تو لا لتر نہیں تو سر گنجا کر دی مار مار کے، توحید کے خلاف کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو مانگنے والا آ جائے جھڑکنا نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا قرضہ بہت ہے؟ جی آقا بہت ہے۔ فرمایا ایسے کر جانا میرے عثمان کے پاس چلا جا، جا کے عثمان کو کہو کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے اور کچھ مدد ہو جائے، قرضہ بہت ہے۔ وہ آدمی حضرت عثمان کے دروازے پر آیا۔ جب حضرت عثمان کے دروازے پر آیا تو اندر حضرت عثمان اپنی خادمہ پر ناراض ہو رہے تھے، لونڈی پر ناراض ہو رہے تھے۔ کمال ہے، میں نے تجھے پہلے بھی کہا ہے کہ چراغ کے اندر بتی موٹی نہیں ڈالنی چاہیے، تو بتی موٹی ڈالتی ہے تو تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اور تجھے نہیں پتا اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ وہ آگے سے کہتی حضرت غلطی ہوگی، آئندہ سے ایسے نہیں کروں گی۔ اب وہ جو آیا تھا نا مانگنے والا، اس نے سوچا یہ تو بڑا ہی کنجوس ہے، جڑا بندہ گھر بتی موٹی نہیں پان دینا دیوے دے اندر انہیں مینو کی دینا ہے، چلو واپس۔ بھئی کتنا زیادہ تیل خرچ ہو جاتا ہوگا پورے مہینے میں، پیسے کا تیل زیادہ خرچ ہو جاتا ہوگا، 2 پیسے کا تیل زیادہ خرچ ہو جاتا ہوگا۔ 2 قدم واپس آیا تو دل میں آیا تو واپس بھی تو نہیں جا سکتا نا، تو اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہے، تو اللہ کے حبیب کے حکم سے آیا ہے۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان باہر آئے، عرض کی حضرت مجھے سرکار نے بھیجا ہے، مجھ پر قرضہ ہے، میں نے عرض کیا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اور دل میں تھا نا بڑے کنجوس ہیں، تو کہا حضرت قرضہ بہت ہے، امید نہیں کہ سال 6 مہینے میں قرضہ ادا ہو جائے۔ یہ اس لیے کہا نا تاکہ 10 روپئے دے کے نہ ٹرکا دینا۔ حضرت عثمان غنی نے آنے والے کا بازو پکڑ لیا، جہاں حضرت عثمان کے گودام بنے ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ آج ہی ملک شام سے سامان تجارت آیا تھا، غلہ آیا تھا، ابھی بوریاں کھلی نہیں تھی، اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، سامان تھا۔ فرمایا آنے والے یہ سارا غلہ بھی تیرا، سارے اونٹ بھی تیرے۔ فرمایا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ اس نے کہا حضرت ایک قرضہ، اس جیسے 20 قرضے بھی ہوں گے تو ادا ہو جائیں گے۔ اچھا اب سنبھال انہیں، مجھے اجازت ہے کہ نہیں اجازت نہیں، ایک بات بتاتے جائیے۔ فرمایا پوچھو؟ کہ حضرت جب میں گھر آیا تھا تو آپ تو بیگم سے آپ تو لونڈی پر ناراض ہو رہے تھے،
کہ تو نے بتی موٹی کیوں ڈالی ہے؟ تو آپ گھر میں بتی موٹی نہیں ڈالنے دیتے، پیسے کا تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، گھر میں اتنی کنجوسی اور باہر اتنی سخاوت۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے جو مال ہم اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں اس کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ تعالی ہمیں خود عطا فرمائے گا۔ کم از کم مال اتنا اللہ ہمیں بدلے میں دے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بھئی ایسا آدمی جو مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، سرکار فرماتے ہیں ان 2 آدمیوں پر رشک جائز ہے، ایک قرآن کا ماہر اور دوسرا اللہ کی راہ میں دن رات مال خرچ کرنے والا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کون کرتا تھا؟ خود سرکار، خود سرکار۔ اور سرکار صرف مال ہی نہیں دیتے تھے، ہر طرح کی نعمتیں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اے غمزدوں کو رضا مجددی ہے، غمزدوں کو رضا ہے بے کسوں نبی سب سے نبی سب سے کوئی شوق سے قرآن پڑھے، کوئی ذوق سے قرآن پڑھے، اللہ کے فرشتے بھی اس کا قرآن سننے آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید بن حضیر، وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے رک گئے، یہ کیوں اچھل رہا ہے؟ ادھر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی چھوڑی، ادھر گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے دیکھا گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، انہوں نے پھر سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، ادھر سورہ بقرہ شروع کی، گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے دیکھا اب یہ پھر اچھل رہا ہے، حضرت اسید بن حضیر نے تلاوت موقوف کر دی، سورہ بقرہ پڑھنی ختم کر دی، گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ ادھر حضرت اسید بن حضیر کا بیٹا جس کا نام ہے یحییٰ وہ پاس لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ پاس لیٹا ہوا تھا۔ حضرت اسید نے سمجھا گھوڑا اب سکون میں ہو گیا، انہوں نے پھر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید ڈر گئے کہیں
گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ ڈالے۔ خیر خاموش ہو گئے۔ باہر خیمے سے نکل کے دیکھا تو یوں آسمان پر خیمہ سا صاحبان سا تنا ہوا نظر آیا، اور اس میں ٹمٹمے بھی نظر آ رہے تھے، چراغ بھی نظر آ رہے تھے۔ سوچتے رہے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری بات عرض کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسید یہ تو اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے۔ اور قرآن بندہ محبت سے پڑھے تو قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھا کرو، معمول بناؤ، قرآن کی روز تلاوت کرنی ہے۔ کیوں بھی بنے گا معمول آج سے کہ نہیں؟ پھر قرآن کی سورتوں کی شان سرکار نے خود بیان کی ہے۔ مختلف سورتوں کی مختلف شانیں ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو سعید بن معلّہ۔ وہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا مسجد میں، تو اچانک سرکار نے مجھے بلایا، بات سنوئے ابو سعید بات سن۔ حضرت ابو سعید سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں، میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور سرکار مجھے بلا رہے ہیں، سرکار کی بات سنوں یا اللہ کی نماز پوری کروں؟ دل میں آیا نہیں، اللہ کا حکم تو پہلے نمبر پر ہے نا، نماز پوری کروں۔ لیکن پھر بھی نماز مختصر کر دی، اور نماز مختصر کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا میں نے تو بڑی دیر ہو گئی تمہیں بلایا تھا، آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلاوے فوراً اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ آقا غلطی ہو گئی، آج کے بعد نماز بھی پڑھ رہا ہوں گا نا تو آقا آپ بلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سرکار نے اسے بلایا، اب اس پر لازم ہے کہ فٹ نماز چھوڑے اور سرکار کی بارگاہ میں آ جائے۔ مثلاً 2 رکعت پڑھ لی، تیسری رکعت میں کھڑا ہے، پڑھ رہا ہے نماز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں پڑھی، سرکار نے بلایا۔ اب اس پر لازم ہے کہ چوتھی آیت نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، فٹ سرکار کی بارگاہ میں آ جائے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پھر اصل نماز ہے کہ سرکار کی غلامی اصل ہے؟ خود سوچ لو۔
سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع جمع ہے فرع کی. فرع کہتے ہیں ٹہنی کو، شاخ کو، جڑ کو نہیں کہتے، اصل کہتے ہیں جڑ کو. یہ جتنے فرض ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ جڑ نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں. تو اس حدیث سے بھی ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی. محبت سے کہہ دو اصل الاصول بندگی اس تاج. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی. اچھا آگے پھر مسئلہ شروع ہو گیا. مالک یوم الدین پڑھ کے اس نے قبلے سے منہ پھیر دیا. سرکار کے پاس آیا، باتیں کی. سرکار نے فرمایا جاؤ بازار سے یہ سودا لے کے آؤ. بازار بھی گیا، سودا بھی لے کے آیا. آدھا گھنٹہ گزر گیا، پون گھنٹہ گزر گیا. اب سرکار کہتے ہیں جا جو کرنا ہے کر، تجھے چھٹی ہے. اب علماء فرماتے ہیں پھر وہ کیا کرے؟ اگر اس کا وضو ہے تو نئے سرے سے نماز پڑھے یا یہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے. ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں یارو لمبی چوڑی بات کیا کروں. ایک دیوبندی عالم جسٹس تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر بھی نقل کرتے ہیں اب بندے کے لیے ضروری نہیں کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے. آئے بس قبلہ کی طرف منہ کرے، تکبیر کہہ کے نماز کے اندر کھڑا ہو جائے. پہلے پہنچا تھا مالک یوم الدین پر، آگے شروع کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ نماز میں کھڑا ہوا تھا، رسول کے آرڈر سے نماز سے باہر گیا، رسول کے آرڈر سے تو اس کی نماز ٹوٹی نہیں. تو کہہ دے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ثابت ہوا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول
سرکار نے پھر فرمایا اوے ابو سعید بن معلّہ کیا میں تمہیں قرآن میں جو سب سے عظمت والی سورت ہے وہ نہ سکھاؤں؟ آقا کیوں نہیں؟ سرکار نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا، کھڑا یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور نہ مسجد سے باہر چلنے لگے۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ابو سعید بن معلّہ کہتے آقا وہ آپ نے فرمایا تھا میں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھاؤں، تو وہ تو آپ سکھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ہی السبع المثانی، سب سے عظمت والی سورت بھی یہ اور سبع مثانی بھی یہ اور قرآن عظیم بھی یہ۔ سبع مثانی بھی یہ اور قرآن عظیم بھی یہ سرکار نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جو صرف مجھے عطا کی گئی ہے، یہ سورت کسی اور کو نہیں ملی، یہ صرف مجھے ملی ہے۔ سبع مثانی یہ 14ویں پارے میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، محبوب ہم نے تمہیں تو وہ 7 آیتیں بھی عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہر نماز میں وہ کون سی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ سورۃ فاتحہ۔ اچھا پھر اگلی بات سنو، سرکار فرماتے ہیں یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ کیا ہے قرآن؟ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، جب ہماری بھائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے نا سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اوے مقتدیو، جب نماز میں تمہارا امام قرآن پڑھے نا تو کان لگا کے سنو اور اپنے لبوں کو بند رکھو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو یہ آج کل کے وہابی جواب دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قرآن جب پڑھا جائے گا پھر چپ رہیں گے۔ یہ سورۃ فاتحہ قرآن تو نہیں ہے نا، یہ ایک نئی بات کرتے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھتے وقت ہم چپ ہو جاتے ہیں، جب سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی سورتیں پڑھتے ہیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن تھوڑی ہے، یہ تو ام القرآن ہے۔ اب خود سوچو جس کو سرکار قرآن کہہ دیں، جس کو اللہ کے محبوب قرآن کہہ دیں تو ان جاہلوں کی کون سنتا ہے؟ یہ میرے سامنے مشکات شریف موجود ہے، بخاری کی روایت نقل کر رہا ہے، صاف لفظ موجود ہے ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ یہی سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے اور اسی کو قرآن عظیم بھی کہتے ہیں۔ اب قرآن پڑھ لے اذا قرئ القرآن فاستمعوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت آئی ہی مقتدی کے بارے میں۔ کس کے متعلق آئی ہے؟ مقتدی کے بارے میں۔ اوے مقتدیو، جب تمہارا امام قرآن پڑھے تو تم کیا کرو؟ آہا کتنی عظمت والی سورت ہے یہ سورۃ فاتحہ۔
سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ کے کچھ گروپ کو ایک جگہ بھیجا. یہ جب وہاں پہنچے تو گاؤں والے بھی کنجوسوں کے امام تھے، بخیلوں کے سردار. تو انہوں نے کہا یار ہم تمہارے مہمان ہیں، کچھ کھلاؤ. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ پھٹا کھاؤ، تو انہوں کھوائیے پیائیے. حالانکہ عرب کے لوگ تو بڑے سخی ہوتے ہیں. اچھا تمہاری مرضی. اللہ کی شان، وہ جو وہاں کے گاؤں کا نمبردار تھا نا، اس کو بچھو لڑ گیا. بچھو جب بچھو لڑا تو آپ جانتے ہیں سانپ ڈس لے تو بندہ مر تو جاتا ہے، درد اتنی نہیں ہوتی. بچھو کے لڑنے سے مرتا تو نہیں ہے لیکن درد بہت ہوتی ہے. ہوتے مارے چانگرا آئے میں مر گیا. انہوں نے جو ان کے پاس ٹوٹکے ووٹکے تھے بڑے استعمال کیے، ذرہ آرام نہیں آیا. اب اس نے کہا یار یہ مسلمان جو آئے ہیں ان سے پوچھو ان کا نبی کوئی شاید ایسی چیز لے کر آیا ہو جس سے مجھے آرام آ جائے، ان سے پوچھو. انہوں نے پوچھا تو صحابہ کے جو سردار تھے نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا ہاں میرے پاس دم تو ہے، میں دم کروں گا لیکن مفت میں دم نہیں کروں گا. انہیں پوچھا جی کی لوگے؟ فرمایا 40 بکریاں. کتنی؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 40 بکریاں لے لیا جے. تسی لسی پانی پیا دیں تو مفت ہی دم ہو جانا سی نا. انہوں نے بھی کنجوسی کی تھی. اچھا جی لے لینا 40 بکریاں. حضرت ابو سعید خدری گئے، سورت فاتحہ پڑھی، اور جہاں وہ بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہاں انگلی سے پھیرتے رہے، فاتحہ پڑھتے رہے، اللہ نے آرام دے دیا. انہوں نے بڑے ادب سے 40 بکریاں دے دی. انہوں نے لے تو لی لیکن سوچ میں پڑ گئے کہیں ہم نے قرآن تو نہیں بیچ ڈالا. اب کیا کریں؟ لے تو نہیں ہے، واپس بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، کہیں حرام ہی نہ ہو جائے. خیر انہوں نے سوچا چلو بھی سرکار کے پاس چلتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جو سرکار فرمائیں گے وہ کر لیں گے. اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے فرمایا واہ بھی واہ، لوگ جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، تم نے تو سچا دم کر کے کھایا ہے. اور تمہیں پتہ چل گیا سورت فاتحہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج بھی ہے سورت فاتحہ. لیکن طریقے سلیقے سے اگر کیا جائے نا، وہ موبائل فون ہے نا آپ کے ہاتھوں میں، کئیوں کی جیب میں ہوگا اس وقت بھی، اکثر کی جیب میں، لیکن سنبھال کے بھی رکھیا کرو، رشاں جو لوگ کی کٹ بھی لگ دیں. اچھا وہ موبائل فون کے اگر انے وات اسی بٹن ڈائل کر دے رہو تو کال ملتی ہے. کب کال ملتی ہے؟ جب طریقے سلیقے سے ڈائل کرو تو کال ملتی ہے. ادھر بھی جب طریقے سلیقے سے ڈائل کرو تو. اچھا سرکار نے فرمایا کھاؤ، لے لو. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے آقا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ صحابہ کے دل میں شاید اب بھی کچھ تھا. سرکار نے فرمایا گل سنو. جی آقا یہ تو انہوں سورت فاتحہ پڑھائی کنے سی؟ آقا تساں؟ فرمایا لیاؤ ساڑھا حصہ بھی لیاؤ. اے کون دیتا منہ چاہیے، کون دیتا چاہیے، کون دیتا
نبی دینے والا سب سے عظمت والی سورت ہے سورت فاتحہ اور سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ سورت میں 7 آیتیں ہیں نا، تو سارے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ بھی سن لیں۔ یار 2:10 ہو گئے۔ اللہ کرے تیری مدد، اللہ خوب کرے تیری مدد۔ سنا دیں حدیث ہے کیڑا جمعہ تو بات تو سجا کے روٹی کھانی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو منذر، سرکار نے فرمایا اے ابو منذر کیا تجھے پتا ہے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اب صحابی جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پوچھا کس سے ہے؟ صحابی سے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پتا تھا ابو منذر کو، ان کو پتا تھا، لیکن پھر بھی جواب کیا دیا؟ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ بعض اوقات بڑے کے سامنے چھوٹا اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا ہے، اور قرآن سمجھنا ہو تو عشق مصطفیٰ سینے میں رکھ کر سمجھ آتی ہے۔ وہ ایک آیت آتی ہے نا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے رسولو بتاؤ تمہیں تمہاری امت نے کیا جواب دیا؟ تو وہ کہیں گے یہ اللہ سینو نہیں پتا۔ تو یہ وہابی کہتے ہیں دیکھا نا قیامت کے دن نہیں پتا ہوگا تو آج کے دن کیسے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے ابو جال نے مصطفیٰ کو کیا جواب دیا تھا، تو کیا رسول اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ تو بعض اوقات بندہ بڑے کے سامنے اپنے علم کی نفی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا بتا تو صحیح کون سی آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ اب ابو المنذر بولے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سب سے عظمت والی صورت یہ ہے، سرکار نے سینے میں ہاتھ مارا، فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک۔ سب سے عظمت والی صورت کون سی؟ سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ آیت الکرسی۔ اب اس آیت الکرسی کے ایک اور حدیث سن لو۔ سرکار نے نا فطرانے کا غلہ جمع کیا، دانے کٹھے ہو گئے، کھجوریں کٹھی ہو گئیں، پیسے تو گھٹ ہی ہوندے سن نا، زیادہ یہی چیزیں چلتی تھیں۔ تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ ذرا تو نے راکھی کرنی ہے ان کی، ذرا دھیان سے۔ ٹھیک ہے آقا۔ رات ہوئی نا تو ایک چور آ گیا، اس نے نا دانے وانے کھجوریں کٹھی کرنی شروع کر دی، فطرانے کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا پکڑا اس کو، اے کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا ابو ہریرہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکا ہوں، مجبور ہوں، تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جا چوری نہ کرنا، چھوڑ دیا اس کو۔ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ صبح فجر کے وقت نہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ ذرا رات والے چور کی تو سنا۔ بات ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور سرکار فرما رہے ہیں ذرا رات والے چور کی سنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری
آقا مجھے پھر بڑا ہی ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا بے ایمان جھوٹ بول رہا ہے، پھر آئے گا، تگڑا رہی آیا بس یعودو پھر آئے گا۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت عشق نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلاغ کشف تو جو حسنت جمیع، صلو علیہ وآلہ بلاغ العلا، کشف تو جو حسنت جمیع، لیہ صلو دوسری رات آئی نا، چور پھر آ گیا، اس نے پھر اسی طرح مال وال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تک تو دیکھتے رہے، پھر جا پکڑا بے ایمانہ پھر آ گئے ہیں، میں بڑا مجبور ہاں، بھوکا، میرے چھوٹے چھوٹے نیانے نے، مہربانی کر۔ اتنے درد سے وہ رویا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ سرکار نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں چھڑی نہ، میرے کو لے کے یہ نہیں کہا تھا، فرمایا دھیان رکھیں پھر آئے گا ہی۔ اچھا خیر، اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اب صبح سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے پھر مسکرا کے فرمایا ہاں وہی رات والے چور دی سنا اگا مجھے ترس آیا تھا، میں نے جو فرمایا بے ایمان جھوٹ بولتا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی تو پھر آ گیا، پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑ لیا، اب منتیں ترلے کرنے لگا، فرمایا نہیں ہن تے مشکل ہے، کہندا پھر سودا کر لے۔ فرمایا کس چیز کا سودا کروں؟ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں، جب تو سونے کے لیے آئے گا نا تو یہ کلمات تجھے فائدہ دیں گے۔ اس نے کہا سونے سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اخیر تک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اخیر تک پڑھ لیا کر۔ جب تو سورۃ فاتحہ، یہ سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا نا، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرے گا تو اللہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، صبح تک تیرے پاس شیطان بھی نہیں آیا کرے گا۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، نہیں تیرے پاس آیا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ رات والے چور دی سنا۔ اول و آخر سب کچھ جانے، قریب اول و آخر غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں، غیب کی خبریں اللہ کا
حبیب نبی اللہ 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 یاسین و طہ کملی والا قرآن فسیر یاسین و طہ قرآن فائدہ اسے دے گا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی ہوگا. خدا کی قسم ہے ذرا سا بھی سرکار کے بارے دل میں کھوٹ آیا بیڑا غرق ہو جائے گا. محبت سے کہے یاسین و طہ قرآن کی تفسیر شاہد و قاسم ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج منیر نبی اللہ 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 سرکار نے فرمایا ہے تو جھوٹا وہ 3 رات آنے والا چور ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے. واقعی آیت الکرسی کی یہ شان ہے. لیکن ابو ہریرہ بتا تجھے کچھ پتا ہے وہ 3 رات آنے والا چور تھا کون؟ آقا یہ تو مجھے نہیں پتا. فرمایا خود شیطان بے ایمان تھا. سرکار پہچانتے ہیں شیطانوں کو پہچانتے ہیں تو غلاموں کو نہیں پہچانتے. میرے پاس قرآن شریف اس وقت نہیں ہے. یہ مشکات شریف ہے. یہ بھی رسول اللہ کے فرامین پر مشتمل کتاب ہے. قرآن ہوتا وہ سر پر رکھ لیتا لیکن چلو مشکات سر پر رکھ کر کہتا ہوں خدا کی قسم ہے میرا مصطفیٰ یہاں آنے والے ایک غلام کو پہچانتا بھی ہے جانتا بھی ہے. اللہ سے یاسین و طہ کملی والا قرآن فسیر یاسین و طہ قرآن کی تفسیر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج منیر نبی اللہ لا الہ ایک صحابی ہیں
جن کا نام ہے معاذ الجوہنی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن پڑھا وعامل بما فیہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل بھی کیا، پڑھا بھی عمل بھی کیا، البس والداہ تاجن، تو قیامت کے دن اس کی ماں کو اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ تو دنیا کے اندر سورج کی جتنی روشنی ہوتی ہے نا، ان تاجوں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں جب ماں باپ کی اتنی شان ہے تو خود اندازہ کر لو کہ جو قرآن یاد کرے گا پھر اس پر عمل کرے گا اس کی اپنی شان کتنی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے حافظان قرآن جو ہیں ان کے ماں باپ کو نور کا تاج ملے گا کہ نہیں؟ اور میاں نصر اللہ صاحب بیٹھے نا، ان کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے نور کا تاج ملے گا ان کو بھی۔ حافظ عماد کی والدہ کو بھی نور کا تاج ملے گا۔ میرا ایک پتر قرآن سنا رہے ایک سن رہے تھے شیخ کلونی، کہ کی خیال ہے سانو بھی نور دا تاج ملے گا کہ نہیں؟ انہاں دی ماں نو بھی نور دا تاج ملے گا کہ نہیں؟ پکی گل ہے نا؟ مصطفیٰ دا فرمان ہے، حدیث میرے سامنے ہے۔ اب یہاں ایک بات کرتا ہوں ٹھنڈے دل سے سمجھنا، میاں نصر اللہ صاحب کو نور کا تاج ملے گا، بیٹے حماد نے قرآن یاد کیا، ان کی وائف کو نور کا تاج ملے گا، بیٹے نے قرآن یاد کیا، سعید اسد کو نور کا تاج ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ بیٹوں نے قرآن یاد کیا، ان کی وائف کو، ان کے بچوں، میرے بچوں کی ماں کو نور کا تاج ملے گا، اس لیے کہ بیٹوں نے سینوں میں قرآن محفوظ رکھا۔ یارو اس ماں آمینہ کی شانیں کون بیان کرے، اس ابا جان عبداللہ کی عظمتیں کون بیان کرے، جن کے لخت جگر کے سینے پہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن نازل فرمایا، پھر پوری دنیا کے مولویوں اور حافظوں کو قرآن والی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ اے ماں باپ کے اعتبار سے بھی اب کہ سب سے ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے کس کس کا ایمان ہے میرا آقا سب سے اونچا ساری مخلوق میں؟ بار بھی اس نے اللہ سب کو عظمتیں عطا کرے، سب کو رفتیں عطا کرے، اندر بار آواز آنی چاہیے، سب سے ہمارا نبی، سب سے اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے، سارے اونچوں سمجھئے جسے اس اونچے سے ہمارا نبی ہے، اس اور سارے اچھوں سے اچھا
اس نبی سب سے اولا مارا نبی سب سے اللہ نے جو قرآن مصطفیٰ پہ نازل فرمایا کتنی شان والا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، اور جس نے قرآن کو پڑھا فاستظہرہ، پھر اس کو ظاہر بھی کیا، چھپایا نہیں، اس کے مطلب کو بیان بھی کیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو حلال قرار دیا، جس کو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام قرار دیا۔ ادخلہ اللہ الجنت، اللہ جنت میں داخل اسے بھی کرے گا۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اس کے اپنے گھر والے ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ قرآن والا ان کی شفاعت کرے گا۔ یا اللہ انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، قرآن پڑھانے میں معاونت کی تھی، یا اللہ یہ گناہگار ہیں، جہنم واجب ہو گئی ہے، پر یا اللہ تو مہربانی کر دے، میں شفاعت کرتا ہوں، جنت عطا کر دے۔ اللہ حافظ قرآن، جو قرآن کا حافظ، جو مسئلہ چھپائے نہیں، جو مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کرے چھپائے نہیں، اللہ کے حلال کردہ کو حلال قرار دے وے، اللہ کے حرام کردہ کو حرام کر دے وے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا، اور اس کی شفاعت سے اسے اپنے گھر والے جن کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی، ان کی شفاعت سے اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے خادموں میں سے بنائے۔ اچھا بھائی ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، کس کس کا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کی خدمت میں زندگی گزاروں؟ جدا دل کردہ ہوئی باں کھڑی کرے، جدا دل نہیں کرتا رہن دے۔ تو اس کا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، طریقہ ایک ہے، یہ آپ کا جو مدرسہ ہے یہ قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور میں اللہ کے فضل سے یہ کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان میں صحیح قرآن کی ترجمانی کرنے والا آپ کو کوئی اور مدرسہ اس طرح کا نہیں ملے گا۔ ہمارے اندر کمیاں ہیں، سستیاں ہیں، لوگ گلاں کرتے ہیں صفائی اتھے گھاٹے، تسی صفائی نو پیسے دینے نے کہ قرآن نو پیسے دینے، تیری صفائی تیرے معیار دے مطابق نہیں۔ ٹھیک ہے بچے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، لیکن جی چاہتا ہے آپ کا مدرسہ چلتا رہے، قرآن کی خدمت ہوتی رہے، تو پھر اٹھو اور آج اللہ کا نام لے کر دی۔ بہت کرائسس کے اندر ہیں ہم، اٹھو اور آج کوشش کرو سارے کرائسس ختم ہو جائیں، اللہ کے قرآن کی آواز یہاں سے گونجتی رہے، مصطفیٰ کی عظمتیں بیان ہوتی رہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے